پیپلز پارٹی نے الیکشن سے پہلے ہی ایم کیو ایم کو ٹارگٹ بھی کیا اور کئی رہنما بھی آپ کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ضلع وسطی میں بھی کھڑے کر دیے گئے. کیا یہ تمام تر کشیدگی جو ہے جو اتنی انتہا کو چھو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے؟ نہیں، حالیہ کشیدگی کی وجہ مجھے تو نہیں پتا کہ بیسکلی وہ حالیہ کشیدگی کی وجہ ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی ہے اور ان کا یہاں پہ جو ڈرگ مافیا ہے ان کے پاس، لینڈ مافیا ہے، پانی چوری کرنے والا مافیا ہے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والا مافیا ہے. یہ ڈاکٹر عاصم مافیا جو ہے انہوں نے ڈسٹرکٹ بانٹ دیے شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے. کتنی بدقسمت ہے پیپلز پارٹی کہ ہم آج ان کو وزیر اعظم کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دینے کے بجائے ہم پنجاب میں جا کر کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ ٹکے ٹکے کے جو ہے لوگوں کو انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ جمع کر دیا ہے ایم کیو ایم کو قبضہ کر رہے ہیں، شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے. جو کیا کر رہے ہیں اپنی کارکردگی نہیں بتا پا رہے، معصوم لوگوں کو گولیاں مارے. 6 ساتھی شہید کر دیے اب تک. مگر میں اس 6 ساتھیوں پہ آؤں گی مصطفیٰ کمال صاحب، اگر آپ اجازت دیں. آصف علی زرداری صاحب کے دوست ڈاکٹر عاصم حسین کا کردار کیا ہے اسپیسیفکلی؟ وہ میڈیا پر تو کھل کے بات کرتے نہیں، نہ سامنے آتے ہیں. آپ انہیں صورتحال کا سوللی اسکوئرلی ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ نہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کو اس کو پٹے پہ دے دیا نا. وہ سارے جو ہے وہ اس وقت ڈون بنے ہوئے، ڈون. وہ اس وقت ڈاکٹر عاصم نہیں، آپ ڈاکٹر نہ سمجھیں اس کو، وہ ڈون بنے ہوئے، ڈون. ڈاکٹر عاصم اس وقت ڈون ہے، پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈون ہیں. انہوں نے پٹے پہ لیا سندھ فتح، ڈسٹرکٹ سینٹرل فتح کر کے وہ پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈالیں گے. ان کی زندگی میں تو یہ ہونا نہیں ہے، ان کے اگلے بچوں کے زندگی میں بھی یہ نہیں ہونا. تو لیکن وہ اس کے لیے جب ان کو اب لگ رہا ہے کہ اب وہ پہلے لوکل گورنمنٹ میں 53 یونین کاؤنسل میں سے 3 یونین کاؤنسل جیت سکا وہ آدمی، جبکہ ہم نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تھا. اب ہم الیکشن میں حصہ لینے آ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی ڈی سی سینٹرل میں، تو اب وہ گولیاں مار رہے ہیں. تو یہ ان کا کردار ہے. آپ ان کو ڈاکٹر نہ سمجھیں، وہ بھی اس وقت پیپلز پارٹی کے ڈون بنے ہیں. ڈون کہہ رہے ہیں، لیکن سر ایم کیو ایم نے مچھر کالونی میں اس قتل کا واقعہ کا الزام پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے مطابق مارنے والا جو ہے وہ اے این پی سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے اس کا اقرار بھی کر دیا ہے. کیا کراچی بڑے اسٹیک ہولڈرز ایک بار پھر لاشوں کی سیاست کو زندہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی ٹون اور ٹینر سے تو یہی لگ رہا ہے. سعید غنی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو یقین ہے کہ صورتحال ان کی فیور میں نہیں ہے، تو اس لیے دوبارہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم بن رہے ہیں. بھائی یہ دیکھیں، جو مچھر کالونی کے جو ہے وہ بندے نے کوئی اے این پی کا نہیں ہے، وہ بالکل اے این پی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ بالکل پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ نون ٹیررسٹ ہے. اس نے جو ویڈیوز ہے اس کی جس نے 3 ساتھیوں کو شہید کیا. آج ان کا کینڈیڈیٹ ڈاکٹر عاصم کی سربراہی میں اس کے ماسٹر پلان کے مطابق باقاعدہ آ کر اس نے 2:45 بجے صبح، جہاں پر ان کا 3 ووٹ نہیں ہے، وہاں پر آ کے انہوں نے ہمارا یونٹ انچارج شہید کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے اس کے. ہم نے پلٹ کر جو ہے وہ پتھر نہیں ہے، پتھر کیسے لوگ ہیں کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بھئی ہمیں اس طرف نہ دھکیلیں جو 8 سال پہلے یہ شہر تھا، 6 سال. اور اسی طرح سے نیاز کو مار دیا انہوں نے منگو پیر میں. اس طرح سراب گوڈ کا آفس پر آ کر پیپلز پارٹی نے اٹیک کر دیا، وہاں پہ لڑکا مارا گیا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے آفس میں بیٹھے ہوئے آ کر فائرنگ کر دیے. تو یہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ساری جاگیر جو انہوں نے سمجھ رکھی تھی، یہ 22,000 ارب روپے کما رہے تھے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا. آج ایم کیو ایم جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو گئی اور اس ایم کیو ایم کو ایک رحمان ملک کی کال پر آپ ڈیل تو میں رحمان ملک استعارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کال پہ ڈیل کر نہیں سکتے آپ کو. ہم نے ان سے جو ہے وہ سینسس میں 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائیں، اب ہم ان سے جو ہے وہ شہر چھڑوانے جا رہے ہیں. تو یہ اس زیادتی پہ آ جا رہا. اچھا بھائی، یہ کام بڑا آسان ہے. اگر یہ کام سب کے لیے شروع ہو جائے، یہ تو بھائی ہمارے لیے تو اس وقت مجبور ہے جب ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، جب ہم جو ہے وہ ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتے، جب ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے، ہم نارمل پاکستان کے آئین قانون میں رہ کر ہم عام سی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جب ہمارے لیے مشکل کر دی گئی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ امن کا دامن ہاتھ سے چھوٹے گا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مگر کمال صاحب کس طرف نہ دکھیلیں؟ آپ بار بار یہ وارننگ دے رہے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ آخری بار ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے کارکنوں کو مزید نقصان نہیں پہنچانے دوں گا. پھر آپ خبردار بھی کر رہے ہیں کہ اگر ریاست ان کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی تو پھر ایم کیو ایم پاکستان اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی. پھر آپ کہہ رہے ہیں اس وقت نہ دکھیلے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم سٹنگ ڈک کی طرح نہیں مارے جائیں گے. ریاست ہمیں بتا دے، ہم ایسے ہی بیٹھے رہے اپنے آفیسز میں اور کوئی آئے ہمیں مار کر چلا جائے. اس کا یہ مطلب ہے. ہم جو ہے وہ اس طرح سٹنگ ڈک کے طور پر ایک پارٹی کو الاؤ ہے وہ ہتھیار بردار. ویڈیوز نہیں دیکھی آپ نے کہ کتنے جو ہے وہ جدید اسلحے کے ساتھ فائرنگ کریں؟ ویڈیوز موجود ہیں. ایک جماعت اس کو سب پولیس بھی لے کر آ رہی ہے ساتھ اپنے، وہ اور ہتھیار بھی لے کر آ رہی ہے، اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم نیت بیٹھ کر مارے جائیں بس. اس کا یہ مطلب ہے. اب پھر وہی سر سٹنگ ڈکس نہیں بنے بیٹھے رہیں گے، یعنی کہ کیا ضرورت پڑی تو آپ لوگ پھر سے اسلحہ اٹھائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہم اس طرح سٹنگ ڈک کی طرح
مارے نہیں جائیں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں بس. نہیں تو کیا کریں گے سر؟ سٹنگ ڈکس کی طرح بیٹھیں گے بھی نہیں، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے اسلحہ اٹھائیں گے. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے لیے ایک آدھے گھنٹے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس دھمکی پر پرانی ایم کیو ایم کی یادیں تازہ کر رہے ہیں نا. بھائی پرانی ایم کیو ایم کی طرف آپ ہمیں مت دھکیلیں نا. پرانی ایم کیو ایم کو آپ نہیں افورڈ کر سکتے، اور یہ پرانی ایم کیو ایم جو یہ والی نئی ایم کیو ایم وہ پرانی ایم کیو ایم سے زیادہ مسئلے کر دے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ امن سے پرانی ایم کیو ایم تو کچھ نہیں شور کرتی تھی، یہ مسئلے کر دے گی آپ کے. ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. وی وڈ بی دا لاسٹ پیپل ٹو ٹیک لا ان آور ہینڈ. ہم نے اس امن کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنی گھر والوں کی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اس شہر سے لا کے تسلط کو ختم کرایا ہے. آپ کا یہ گولی چلانا ہمیں نہیں ڈرا سکتا. ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کی طرح ہم نے اربوں روپے حرام نہیں کمائے ہوئے کہ موت سے ڈر لگے گا ہمیں. نا ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، اور نہ پہلے ڈرے نا اب ہم نے اس سے پہلے والوں کو کی موت سے نہیں ڈرے. تو آپ کیا بیچتے ہیں؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. دونوں نیریٹو سامنے آ رہے ہیں نا. ایک آپ کہتے ہیں آپ سٹنگ ڈک نہیں بنیں گے، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ پھر وہی وارننگ دے رہے ہیں پرانے پرتشدد جماعت کا روپ دھارنے والی. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ بھی موقف ہے سعید غنی صاحب کا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں نے کراچی کے ضلع وسطی سے بھی وال چاکنگ اور پیپلز پارٹی کے تمام تر جھنڈے ہیں وہ ہٹا دیے، پھاڑ دیے، جلا دیے. اور نارتھ ناظم آباد میں پی پی کے تمام جو بینرز اور جھنڈے ہیں وہ بھی مزید جلائے گئے. پی پی کے مزدوروں میں سے بھی ایک کے گھر آپ نے کارتوس بھیج دیا. غنی صاحب تو مزید انکشافات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آپ کو کہتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے دہشت گردوں نے جو ہے وہ پی ایس 100 جو ہے گلستان جوہر میں پارٹی کے اجلاس پر بھی حملہ کر دیا ہے، اور پی پی کے کارکنوں کو بھی دھمکیاں دی ہیں. کے ایم سی کے کاؤنسل میں بھی آپ نے ان کے جو ورکر ہیں بشیر صاحب ان کے بیٹے کو بھی اٹھایا، اس پہ بھی تشدد کیا. ان سارے ایلیگیشنز کا پھر کیا ثبوت اور جواب ہے آپ کے پاس؟ جھوٹ بولتا ہے کارکن ہمارا. ہمیں یہ کام ابھی ہم نے نہیں شروع کیا، نہ کرنا چاہتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے. لڑکا ہمارا مارا گیا، شہید ہوا ہے، یونٹ انچارج مارا گیا ہے. جو مرا ہے، جو شہید ہوا ہے، وٹنسز سارے موجود ہیں. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس کا انصاف ہونا چاہیے. بقیہ سب یہ بکواس ہے، جھوٹ بولتا ہے. مگر آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ ابھی جو مزاج ہے آپ لوگ بھی اس بات کے اوپر اب کنونس ہو گئے یا یو فورسڈ کہ آپ کی پوری انتخابی مہم جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹس کی بنیاد پر آپ کھڑی کر رہے ہیں. بالخصوص آپ مصطفیٰ کمال صاحب NA 242 جہاں سے آپ کو ٹکٹ مل گیا ہے، پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تو یہاں سے جیت چکے ہیں اور وہاں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو 15 سالوں سے جو ہے کس کی حکومت ہے؟ عبدالستار ایدھی کی حکومت ہے. یہاں پہ عبدالستار ایدھی کے خلاف کیمپین کریں. 15 سالوں میں تم نے پینے کا پانی دیا نہیں ہے، تم پیپلز پارٹی نہیں ہو. 15 سالوں میں سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں، تم پیپلز پارٹی نہیں ہو. 15 سالوں میں تم نے 5.5 لاکھ نوکری میں ایک نوکری دی نہیں، تم نے پیپلز پارٹی نہیں ہو. 15 سالوں میں تم نے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہر کو 4 انسانوں کے رہنے والی شہر جو جگہ وہ بنا دی. تم نریندر مودی نے بنایا، امریکہ نے بنایا، اسرائیل نے بنایا، پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا. یہاں پر جو ہے دنیا چاند پر جا رہی ہے. یہاں پر کراچی میں گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں، گٹر کا ڈھکن تم لگا نہیں سکے. تو کیا میں نریندر مودی کو آواز لگاؤں؟ کیا میں جو ہے امریکہ کو آواز اس کو بلیم دوں؟ تو اور کس کو بلیم؟ 22,000 ارب روپے پیپلز پارٹی نے خرچ کیے، تو پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہوگی تو اور کس کی؟ تو پیپلز پارٹی سینٹرک کیا مطلب ہے بھائی پیپلز پارٹی ظلم کرے تو جو ظالم ہے اسی کا نام لیں گے، کس کا نام لیں گے؟